بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا ایک تعارف کروایا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے متقین کا لقب عطا کیا ہے۔ اس تعارف کے اندر ایک ایسا جملہ ہے جو ہمارے دلوں کی اصلاح کے لیے بہت اہم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو مال ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ اس آیت مبارکہ پر ذرا غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اگر اس قابل بنایا کہ ہم اس کے رستے میں خرچ کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرا احسان یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر تیسرا احسان یہ فرمایا کہ جب ہم نے اللہ کے مال کو اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کے رستے میں خرچ کیا تو اس پر اللہ ہمیں اجر بھی عطا فرماتا ہے، اس پر اللہ ہم سے راضی بھی ہو جاتا ہے، اس پر اللہ ہمیں نیکی بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی توفیق سے اللہ کے رستے میں خرچ کیا تو یہ اللہ کا احسان بالائے احسان ہے کہ وہ ہمیں اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت مبارکہ سے ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کی خدمت کر دیں، کسی کو کھلا پلا دیں، کسی پہ مال خرچ کر دیں، تو یہ ہمارا احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ تو جب یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو ہم نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، تو ایسے شخص پر احسان جتلانا یا ایسے شخص کو اپنی زبان سے یا اشارے کنائے سے تکلیف پہنچانا یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا تو یہ حال ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، کہ جب اللہ کے رستے میں اللہ نے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دی تو بس اب اس کا اجر بھی اللہ ہی سے لینا ہے، دنیا والوں سے اس کے اجر کا طالب نہیں بننا۔ اور اسی وجہ سے ہمیں قرآن مجید نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ غریب کی مدد بھی کرنی ہے اور غریب کی عزت بھی کرنی ہے، اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم کہ جہنم والوں کو جب ان کے سامنے ان کے جرائم گنوائے جائیں گے تو اس میں ایک یہ بات بھی ہوگی کہ تم یتیم کی عزت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو جیسے یتیم کی خدمت ضروری ہے، اس کی مدد ضروری ہے، اس کی عزت کرنا بھی ضروری ہے، بلکہ شاید عزت کرنا اس کے ساتھ مالی تعاون کرنے سے بھی زیادہ ضروری ہے، کہ کسی بھی شخص کی عزت نفس کو مجروح کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے اپنے رستے میں مال خرچ کرنے کی تو اس پر اترانا یا فخر کرنا یا تکبر کرنا یا دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور جن لوگوں پر ہم مال خرچ کرتے ہیں یا جن جگہوں پر ہم مال خرچ کرتے ہیں وہ تو ہماری عبادت کی جگہ ہیں، ہماری عبادت کا محل ہیں، ان کی وجہ سے ہماری عبادت تکمیل کو پہنچتی ہے۔ تو جس چیز کی وجہ سے ہماری عبادت مکمل ہو، جو ہماری عبادت کا ذریعہ ہو، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، مسجد کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری عبادت کی جگہ ہے۔ تو جس مستحق کو ہم کچھ دے رہے ہیں وہ بھی ہماری عبادت کی جگہ ہے، ہمیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔